الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کی جائے گی وہ ہے وتر کی نماز۔ وتر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان تک۔ ان وقتوں میں کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، اور افضل یہ ہے کہ وتر کو رات کی آخری نماز بنائی جائے، آخر میں پڑھا جائے۔ اور اگر کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہے یا اس کی عادت نہیں ہے تو وہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لے، اور وتر کی نماز پڑھ کر کے وہ سونے کی طرف جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة اللیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خشی احدکم الصبح صلی رکعة واحدة توتر له ما قد صلی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے تعلق سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو رکعت ہے۔ جب تم میں سے کوئی ڈرے صبح کا کہ صبح ہو جائے گی تو ایک رکعت نماز پڑھ لے، یہ اس کی پچھلی نمازوں کو وتر بنا دے گی۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا، ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما الاسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة قال فهل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فقال والله لا ازيد عليها ولا انقص منها فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا یا 5 وقت کی نمازیں پڑھنا۔ قال فہل علیہ غیرها، تو اس آدمی نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مگر تم نفلی نماز پڑھ لو، یعنی نفلی نمازیں چاہو تو پڑھ لو، یہ فرض ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں نہ اس پر زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز بتائی اور اس میں وتر کی نماز نہیں بتائی۔ اگر یہ واجب ہوتی وتر کی نماز یا فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہیں بتایا۔ تو 5 وقت کی نمازوں میں جب یہ وتر کی نماز نہیں بتائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفلی نماز ہے اور فرض نماز نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے عبداللہ ابن محیریز سے ان رجل من بنی کنانہ یقال له المخدجی قال كان بالشام رجل يقال له ابو محمد قال الوتر واجب فرحت الى عبادة يعني ابن الصامت فقلت ان ابا محمد يزعم ان الوتر واجب قال كذب ابو محمد۔ ایک آدمی کنانہ میں سے یقال له المخدجی، وہ کہتے ہیں کہ کان بالشام رجل، شام کے اندر ایک آدمی تھا جس کو ابو محمد کہا جاتا تھا، اس نے کہا کہ وتر واجب ہے۔ تو یہ گئے کہاں پر؟ عبادہ ابن صامت کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ابا محمد یہ گمان کرتے ہیں کہ وتر واجب ہے،
تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کذب ابو محمد نے غلط کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ 5 نمازیں، 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد من اتی بہن لم یضیع منہن شیئا جاء ولہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، 5 نمازیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، جو ان کو لایا یعنی جو ان کو ادا کیا اور کچھ بھی اس میں سے ضائع نہیں کیا، تو اللہ کے لیے اس کے یعنی اللہ کے پاس اس کے لیے ایک عہد و پیمان ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اور جو آدمی اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے ضائع کر دیا ان نمازوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اور اللہ کے پاس اس کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہوگا، چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس میں بھی یہ صحابی یہی سمجھ رہے ہیں کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے، واجب جو نمازیں ہیں وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، یا فرض جو نمازیں ہیں وہی واجب بھی ہیں وہی فرض ہیں۔ ایک تیسری روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ لیس الوتر بحتم کہیت المکتوبہ ولکنہ سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وطر یہ حتم نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، فرض نمازوں کی طرح سے واجب نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اور بھی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، فرض نمازوں کو نہیں پڑھتے تھے، لیکن وطر کی نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر، اونٹنی پر نماز پڑھتے تھے، چاہے وہ کسی طرف جاتی رہے، چہرہ کسی طرف کر لے، کسی طرف مڑ جائے، آپ اس پر نماز پڑھتے تھے، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، اور وطر کی نماز بھی اس پر پڑھتے تھے، لیکن اس پر فرض نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ اتر کر کے پڑھتے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وطر کی نماز اگر فرض ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا واجب ہوتی تو آپ اتر کر کے، سواری سے اتر کر کے نماز پڑھتے، آپ سواری پر جیسے عام نفلی نمازیں پڑھتے تھے اسی طریقے سے آپ وطر کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ دلائل کی روح سے، احادیث کی روح سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کبھی آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا، چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی اس کو پڑھتا رہے اور اس پر مداومت کرتا رہے، یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے 1 رکعت بھی ہے وطر کی نماز، وطر کی نماز 1 رکعت بھی ہے، 3 رکعت بھی ہے، 5 رکعت بھی ہے، 7 رکعت بھی ہے، 9 رکعت بھی ہے، یعنی اس طریقے سے آدمی کو کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ توتر لہ ما قد صلی، یعنی رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھتے جائیں، رات میں نماز جب بھی پڑھیں تو آپ 2 رکعت کر کے پڑھتے جائیں، اور جب صبح کا خوف ہو کہ اب فجر کی اذان ہونے والی ہے تو آپ 1 رکعت پڑھ لیں، تو یہ پچھلی نمازوں کو وطر بنا دے گی۔ اسی طریقے سے، اور یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر رکع من آخر اللیل، یعنی وطر 1 رکعت ہے رات کے آخری حصے میں، یعنی رات کا آخری ہو رہا ہے، 1 رکعت وطر پڑھ کر کے آپ اپنی نمازوں کو مکمل کر لیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وطر 1 نماز بھی 1 رکعت بھی ہے، بعض لوگ اس سے جلتے ہیں، حالانکہ 1 رکعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ثابت ہے اور حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے حرم میں جب تہجد کی نماز پڑھائی جاتی ہے یا تراویح کی نماز پڑھائی جاتی ہے تو وطر جب یہ لوگ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو بعض لوگ ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں 1 رکعت نہیں ہوگی،
تو میرے بھائیو دوستو، 1 رکعت وتر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ 2 رکعت رات میں پڑھتے جاؤ، جب تمہیں خوف ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، یہ پوری نمازوں کو وتر کر دے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے پھر ہمیں کسی اور کے فرمان کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی سے ثابت ہے تو ہم کو بخوشی اس کے قبول کرنا چاہیے۔ الوتر ب3 رکعات متصلہ بتشہد واحد، اسی طریقے سے آپ وتر کی نماز 3 رکعت بھی پڑھیں، لیکن 3 رکعت پڑھنے کا 2 طریقہ ہے، یعنی 3 رکعت ایک تشہد سے، یا 3 رکعت دو تشہد سے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی 3 رکعت ایک تشہد سے اس طرح ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھیں، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور تیسری رکعت میں تشہد میں بیٹھیں گے، دوسری رکعت میں نہیں بیٹھیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرح نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ صحیح روایت میں مغرب کی نماز کی طرح سے وتر کو پڑھنے سے منع کیا ہے، تو اگر ہم دوسری رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں تو مغرب کی طرح سے ہو جاتا ہے، مغرب کی طرح سے ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ہمیں صرف آخری تشہد میں بیٹھنا چاہیے اور اس میں سلام پھیرنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، یعنی 2 رکعت پڑھیں، تشہد میں بیٹھیں اور اس میں سلام پھیر دیں، اور پھر اٹھ کر کے تیسری رکعت پڑھیں۔ یہ 2 طریقے ہیں وتر کے، 3 رکعت والی وتر کے 2 طریقے ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ 5 رکعت یا 7 رکعت یا 9 رکعت، 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں وتر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 5 رکعت جب آپ پڑھیں گے تو صرف 5ویں رکعت میں آپ بیٹھیں گے، 5ویں رکعت میں بیٹھیں گے اور اس میں سلام پھیریں گے، یعنی کسی میں بھی نہیں بیٹھیں گے، 5ویں رکعت میں بیٹھیں گے پھر اس میں سلام پھیریں گے۔ اسی طریقے سے 7 رکعت ہیں، 7 رکعت کا طریقہ یہ ہے، 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھ جائیں تشہد کے لیے، پھر 7ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور پھر تشہد کے لیے بیٹھیں اور سلام پھیریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف 7ویں رکعت میں ہی بیٹھیں، 7ویں رکعت میں بیٹھیں، 6ٹھی میں نہ بیٹھیں، یعنی ہر رکعت میں کھڑے ہوتے جائیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں بیٹھ جائیں اور اس میں سلام پھیر دیں۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ 9 رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 8 رکعت میں بیٹھ جائیں اور پھر 9ویں رکعت میں اٹھیں گے، یعنی 8 رکعت میں تشہد کریں، تشہد کے لیے بیٹھیں اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں، سلام نہ پھیریں، پھر 9ویں رکعت میں آپ تشہد میں بیٹھیں اور سلام پھیر دیں۔ یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے وتر کا، اور ان سب پر دلیلیں ہیں حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سنت کے مطابق وتر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔